100 سال پہلے 200 سال پہلے کوئی نہیں ضرورت تھی۔ نہیں محسوس ہوتی تھی کہ اسٹریس مینجمنٹ سیکھیں. ہوں کوئی اتنی زیادہ اسٹریس پروڈیوس ہی نہیں ہوتی تھی. زندگی بڑی سلو اور سمپل تھی. ترقی کی رفتار بہت کم تھی. ہوں اب لائف جو ہے فاسٹ ٹریک پہ آ گئی ہے ہوں اور اس کا ایڈوانٹیج ہم نے اپنے آپ کو نہیں دیا. جی یعنی میں خود بھی اس بارے میں بڑا شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے میری زندگی میں جو میں نے دیکھا کہ 1960 میں میں نے ہوش سنبھالا تو بہت ساری سہولتیں میسر نہیں تھیں. ایون ہمارے گھر میں تو لینڈ نمبر بھی نہیں تھا اور بھی کوئی سہولتیں موجود نہیں تھیں. اس زمانے میں اے سی وغیرہ کا بھی رواج نہیں تھا. فریجیں بھی نہیں ہوتی تھی گھر میں. لاہور میں گاڑی بھی بالکل ٹامی ٹامی چلتی تھی. لیکن پھر دیکھتے دیکھتے اتنی سہولتیں آئیں جی کہ میں نے ہر ایک کا گریٹیٹیوڈ محسوس کیا اور ہر ایک کی جو آسانی میرے تک پہنچی تو اس کا کچھ بینیفٹ میں نے کچھ ڈویڈنڈ میں نے اپنے آپ کو دیا. ہوں مثال کے طور پر جب یہ اسمارٹ فون آیا تو جی ٹریولنگ میں نے کافی کم کر دی کیونکہ واٹس ایپ پہ بہت سارے کام دور بیٹھے آپ کنسٹرکشن کروا سکتے ہیں, ویڈیوز منگوا سکتے ہیں, انسٹرکشنز دے سکتے ہیں. جی زوم پہ بہت ساری کاؤنسلنگ جو ہے وہ شفٹ ہو گئی. اسی طرح وائس نوٹس وغیرہ جو ہے کسی کو بھیجنا تاکہ لوگ بار بار اس چیز کو ہدایات کو سمجھ لیں. ٹیلی فون کی بجائے وائس نوٹ بھیج دیا. ٹیلی فون پہ تو بندہ بھی السلام علیکم ہور کی حال ہے ہور کی حال ہے شروع ہو جاتا ہے نا, لیکن وائس نوٹ میں آپ نے سیدھی سیدھی بات کرنی ہے. اب انسان زیادہ پروڈکٹیو ہوتا جا رہا ہے اور اس سب سے جو وقت ہمیں کم خرچ ہوتا ہے ہوں اس وقت کا کم از کم آدھا حصہ جو ہے وہ ہمیں اپنے مفاد میں استعمال کرنا چاہیے. اپنی نیند کے لیے, اپنے ریلیشن شپس کے لیے, اپنی ریلیکسیشن کے لیے یا ڈسکریشنری ٹائم. جی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہارڈ ورک کرنے سے اور زیادہ دیر تک کرنے سے خوشحالی آتی ہے تو آئی وڈ سے تھنک اگین. آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں کہ جو لوگ ہارڈ ورک کرتے ہیں اور تا دیر کرتے ہیں وہ بہت ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں, اور جو لوگ سمارٹ ورک کرتے ہیں اور بس تھوڑی دیر کے لیے کرتے ہیں وہ آپ کو زیادہ خوشحال نظر جی آتے ہیں. جی تو جو سمارٹنس ہے اس کے اندر آپ کی خوشحالی چھپی ہوئی ہے, ہارڈ ورک میں نہیں چھپی ہوئی. ورکوہولزم میں خوشحالی نہیں چھپی ہوئی. اس میں سب سے پہلی چیز ہے, میں تیزی سے گنوا دوں, کہ نیند کے اوپر تو کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. اگر کوئی بندہ رات کو 9 بجے سو جاتا ہے تو اس کو سائیکیٹرک ڈس آرڈر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر بغیر کوئی ٹرینکلائزر کھائے وہ آرام سے سو جاتا ہے اور جب چاہے سو جاتا ہے تو اس کو سائیکیٹرک ڈس آرڈر سے بچت ہو سکتی ہے. دوسری بات ہے کہ ہاتھ پاؤں ہلانا, کیونکہ انسان کو ہاتھ پاؤں ہلانے کے لیے بنایا گیا تھا جنگل کے زمانے میں, لیکن اب انسان صاحب ہو گیا تو وہ جو ہے ٹریول بھی کرتا ہے تو بڑے کمفرٹیبل طریقے سے چلنا نہیں پڑتا اس کو. میں لبرٹی مارکیٹ میں دیکھتا ہوں لوگ ایک دکان کے آگے گاڑی کھڑی کرتے ہیں, پھر وہاں سے گاڑی میں بیٹھ کے اگلی دکان تک جاتے ہیں, پھر اس سے اگلی دکان تک جاتے ہیں. نہیں, ایسے نہیں. کوشش کریں کہ کچھ کام چل پھر کے بھی کر لیں. جیسے جب فون آئے تو اٹھ کے چلنا پھرنا شروع کر دیں جی تو میرے خیال میں کوئی حرج نہیں. انرجی لیول بڑھ جاتے ہیں, آپ زیادہ بہتر گفتگو کر سکتے ہیں. تو ورزش سے مراد 6 پیک بنانا نہیں. ورزش سے مراد ہے واک کرنا, اپنی باڈی کو اس طرح لے کے چلنا کہ آپ کو اپنا وزن ڈریگ نہ کرنا پڑے, مجبور نہ ہوں آپ. تیسری چیز ہے کہ کھانے کے بارے میں یہ جو نئی نئی مزیدار چیزیں آ گئی ہیں جو کہ 40-50 سال پہلے, آپ کو پتہ ہے چکن کڑھائی کب ایجاد ہوئی تھی؟ 50 سال پہلے. مطلب یہ اس سے پہلے چکن کڑھائی کا کوئی تصور نہیں تھا. جو روزانہ لوگ چکن کڑھائی کھائی جاتے ہیں تو روغنی نان کھائی جاتے ہیں, گوشت مٹن یہ وہ سب کچھ نہیں. پہلے ایسا نہیں تھا. 50 سال پہلے لوگوں کی ڈائٹ ریلیٹیولی سمپل تھی, اور دیہاتوں میں اب بھی سمپل ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دیہات میں لوگ بڑے مٹن کڑھائیاں کھا رہے ہیں, نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. انڈے سب شہر آ جاتے ہیں, دودھ سب شہر آ جاتا ہے, گوشت سب شہر آ جاتا ہے, اور وہ بس سادہ غذا پہ گزارا کرتے ہیں. تو غذا میں دودھ, سبزیاں اور پھل اور دالیں, یہ آپ اگر اپنائیں تو آپ کی صحت زیادہ, مینٹل ہیلتھ زیادہ اچھی رہے گی. اور چوتھی چیز ہے کہ ریلیشن شپ جو ہے اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے.
تو ریلیشنشپ ہر صورت میں صحیح رکھنا ہے. جی بیگم صاحبہ ہوں، کل کو بچے ہوں گے تو پھر ان کے ساتھ بھی اچھا رکھیں، اور باقی بھی دی پاور آف دی ادر جو ہے اس کو مان کے رکھنا ہے. چاہے کوئی آپ کا کولیگ ہو، گھریلو ملازم ہو، رکشے والا ہو، کوئی بھی ہو، آپ نے اس کو ادنا نہیں گردان. جو ہی آپ کسی کو پورا ایسٹیمیٹ کریں گے، انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی بجائے، تو وہ ہمیشہ آپ کے لیے زیادہ کارآمد ثابت ہوگا. آپ چونک کے دوسروں کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کر سکتے ہیں، لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعریف کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ کوئی چھٹی منزل سے چھلانگ لگائے تو آپ تعریف کریں گے. آپ ذرا سا بھی کوئی تھوڑا اچھل کود کرتے تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں. کوئی کسی قسم کی چیز کوئی آپ کے سامنے دکھاتا ہے کہ یہ میں نے نظم لکھی ہے، یا یہ میں نے کوئی کارنامہ کیا ہے، یا یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو آپ تھوڑی تعریف کر دیں. اگر نہیں بھی اچھا تو کہہ دیں کہ یہ جو مٹن کڑھائی آپ نے بنائی ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. تو طریقے ہوتے ہیں تعریف کرنے کے، تو اس طریقے سے آپ نے اپنی بچت